بلیٹن کا آغاز اہم خبر سے کرتے ہیں۔ ایچ ای سی کی خود مختاری ختم کرنے پر کابینہ اجلاس میں اہم فیصلے۔ وفاقی کابینہ نے ہائر ایجوکیشن کمیشن ترمیمی بل 2023 منظور کر لیا۔ چیئرمین ایچ ای سی کا وفاقی وزیر کے برابر ہونے کا عہدہ ختم۔ وزیراعظم کنٹرولنگ اتھارٹی ہوں گے۔ ترمیم کے بعد وزیراعظم کو چیئرمین ایچ ای سی کو مدت ملازمت سے قبل ہٹانے کا اختیار حاصل ہوگا۔ چیئرمین ایچ ای سی کے عہدے کی مدت 2 سال سے بڑھا کر 3 سال کر دی گئی اور کمیشن کے ممبران کی تعداد 22 سے 13 کر دی گئی۔ بل اب کابینہ کی کمیٹی برائے قانون سازی میں زیر بحث آئے گا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب ترمیمی آرڈیننس 2023 جاری کر دیا۔ قائم مقام صدر صادق سنجرانی نے نیب ترمیمی آرڈیننس پر دستخط کیے۔ انہوں نے آرڈیننس وزیراعظم کی ایڈوائس پر جاری کیا۔ نیب ترمیمی آرڈیننس کے مطابق گرفتار ملزم کو 14 کے بجائے 30 دن تک جسمانی ریمانڈ پر رکھا جا سکے گا۔ آرڈیننس کے تحت چیئرمین نیب تفتیش میں عدم تعاون پر ملزم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر سکیں گے۔ ذرائع وزارت قانون و انصاف کے مطابق وفاقی کابینہ نے مجوزہ ترمیم کی منظوری دی تھی۔ میاں نواز شریف کو سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا ٹیلی فون سعودی عرب آنے کی دعوت دی۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف دبئی سے روانگی کے پلان میں تبدیلی آ گئی، اب لندن کے بجائے سعودی عرب جائیں گے۔ مریم نواز بھی ان کے ساتھ ہوں گی۔ ویلکم بیک ناظرین۔ آئی ایم ایف سے ڈیل لمحہ فخریہ نہیں بلکہ لمحہ فکریہ ہے۔ خدا کرے کہ یہ آخری ڈیل ہو۔ وزیراعظم شہباز شریف کا وفاقی کابینہ کے اجلاس میں اظہار خیال، کہا کہ آئی ایم ایف سے 9 ماہ کا سٹینڈ بائی معاہدہ ہو گیا۔ پاکستان کو 3 ارب ڈالر ملیں گے۔ جولائی میں 1 ارب ڈالر کی پہلی قسط ملے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ چین نے 5 ارب ڈالر کا قرض رول اوور کیا۔ 4 ماہ میں چین ہمارا ساتھ نہ دیتا تو معاملات کچھ اور ہوتے۔ سعودیہ اور امارات سے مدد میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کلیدی کردار ادا کیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ 9 مہینے کا سٹینڈ بائی ایگریمنٹ ہوا۔ 3 ارب ڈالر ان 9 ماہ میں پاکستان کو ملیں گے اور پہلی قسط جولائی میں 1.1 بلین ڈالر کی ہوگی۔ ہمارے برادر ملک سعودی عربیہ نے 2 ارب ڈالر ہم سے کمٹ کیا، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اسی حوالے سے یو اے ای کے صدر نے پرائم منسٹر 1 بلین ڈالر حاضر۔ سعودی عرب سے 2 بلین ڈالر کو لانے میں ہمارے سپہ سالار کا کلیدی رول ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کا۔ چین نے اس حوالے سے جو ہماری مدد کی ہے، جو پچھلے 3-4 ماہ گزرے ہیں، یہ اگر ہمیں نہ ملتے تو معاملہ کچھ اور ہوتا۔ ڈالر کو ڈھیر کرنے کے لیے تیار۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 270 سے 272 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا دعویٰ، آئی ایم ایف اور پاکستان کے معاہدے کے بعد یورو بانڈز میں بھی بہتری آ گئی، جبکہ پاکستان نے آئی ایم ایف کو لیٹر آف دی انٹینٹ کی کاپی بھجوا دی۔ پاکستان کو قرض منظوری کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 12 جولائی کو ہوگا۔ معاہدے کے بعد بجلی گیس مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ ملکی معیشت کے لیے اچھی خبر، آئی ایم ایف سے معاہدے کے بعد پاکستانی کرنسی بھی تگڑی ہونے لگی۔ امریکی ڈالر کو ریورس گیئر لگ گیا۔ عید کے بعد کاروباری ہفتے کے پہلے دن ڈالر کے مقابلے روپے کی قدر مستحکم نظر آئی۔ روپے کی پوزیشن بہتر ہوتے ہی دیکھ کر وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ٹویٹ داغ دیا اور دعویٰ کیا کہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 270 سے 272 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پاکستان کو قرض منظوری کے لیے آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 12 جولائی کو ہوگا۔ ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری کے بعد پاکستان کو قرض کی پہلی قسط جاری کی جائے گی۔ آئی ایم ایف کی پہلی قسط کا حجم 1.1 ارب ڈالر ہوگا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف معاہدے کے بعد بجلی گیس مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ بجلی کے بنیادی ٹیرف میں 4 روپے فی یونٹ تک اضافہ متوقع ہے۔ اوگرا نے بھی گیس کے ٹیرف میں 50% تک اضافے کی سمری حکومت کو بھجوا رکھی ہے۔ اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ۔ زر مبادلہ کے سرکاری ذخائر میں گزشتہ ہفتے کے دوران 53 کروڑ 30 لاکھ ڈالر کا اضافہ ہوا۔ مجموعی ملکی ذخائر بڑھ کر 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئے۔ اسٹیٹ بینک کے اعلامیے کے مطابق 23 جون کو اسٹیٹ بینک کے زر مبادلہ کے ذخائر 4 ارب 7 کروڑ ڈالر ریکارڈ کیے گئے، جبکہ کمرشل بینکوں کے پاس 5 ارب 27 کروڑ ڈالر کے ذخائر موجود ہیں۔ زر مبادلہ کے مجموعی ملکی ذخائر میں 47.70 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا، جس کے بعد زر مبادلہ کے ملکی ذخائر بڑھ کر مجموعی طور پر 9 ارب 34 کروڑ ڈالر کی سطح پر آ گئے ہیں۔ پاک جاپان تجارتی تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے کر جائیں گے۔ پاکستان جاپان کو افرادی قوت مہیا کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ بلال بھٹو کی جاپانی ہم منصب کے ہمراہ پریس کانفرنس، کہتے ہیں کہ جاپان کے ساتھ معاشی اور اقتصادی تعلقات میں اضافہ چاہتے ہیں۔ سیلاب متاثرین کی امداد پر جاپان کے شکر گزار ہیں۔ جاپانی وزیر خارجہ نے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کے ساتھ دیرینہ تعلقات میں اضافے کے خواہاں ہیں۔ And Japan are long-standing friends and share a special bond based on deep-rooted linkages that go far in history and time. The people of Pakistan carry deep sentiment of warmth and affection for Japan and the Japanese people. We have always stood with each other in times of need. We attach high importance to our relationship with Japan. Last year, we have seen new energy and vigor in the relationship through continued high-level exchanges. I also have the honor to meet
the foreign minister in Cambodia in August 2022 on the sidelines of the ministerial meeting of the ASEAN Regional Forum. अब बात करते हैं कुछ महंगाई की। जून में महंगाई में 0.26% कमी रिकॉर्ड हुई। इदारे शुमारियात ने माहाना महंगाई के अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। जून 2022 के मुकाबले में जून 2023 में महंगाई में 29.40% का ज़्यादा इजाफा रिकॉर्ड हुआ। तफसीलात जानते हैं इस्लामाबाद से शहराज अहमद शराजी की रिपोर्ट में। महंगाई में मामूली कमी के बावजूद अवाम की मुश्किलात बरकरार। जून के दौरान महंगाई में 0.26% कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। गुज़िश्ता माह के दौरान में शहरों में महंगाई की शरह में 0.10% का इजाफा हुआ, जबकि देही इलाकों में महंगाई की शरह में 0.76% कमी हुई। जून 2022 के मुकाबले में जून 2023 में महंगाई 29.40% ज्यादा रिकॉर्ड हुई। एक साल में सिगरेट की कीमत में 129% और चाय की कीमत में 113% इजाफा हुआ। एक साल के दौरान गंदम का आटा और चावलों की कीमतें भी बढ़ी, जबकि मुर्गी और दाल मूंग की कीमत में 50% से जायद इजाफा हुआ। प्रोडक्शन टीम के साथ शहराज अहमद शराजी, न्यू न्यूज, इस्लामाबाद। शहर कायद में दूध की कीमतों में एक बार फिर इजाफा, फी लीटर 230 रुपए में फरोख्त जारी। शहरियों का कहना है कि कोई पूछने वाला नहीं, दूध की कीमतों में इस्तेकाम नामुमकिन नजर आ रहा है। रिपोर्ट कर रही हैं मोना सिद्दीकी। दूध की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। शहर कायद में दूध की कीमत 230 रुपए फी लीटर में फरोख्त जारी। सरकारी निर्ख 180 रुपए फी लीटर। शहरियों का कहना है क्या करें, मजबूर हैं। महंगाई में मजीद दूध महंगा। कमिश्नर को दूध फरोशों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। दूध फरोश का कहना है प्रोडक्शन महंगी होने के बायस दूध की कीमतें बढ़ रही हैं। हर दफा का एक ही रोना सुनते आ रहे हम लोग के जी राशन बढ़ गया, ट्रांसपोर्ट बढ़ गई, सब कुछ बढ़ गया, मगर क्या करें, मजबूर है। हम तो इतने मजबूर हो गए, आवाम ख़रीदने वाली भी परेशान है और बेचने वाले भी परेशान है। कुछ समझ नहीं आ रही। या तो कोई सिस्टम हो गवर्नमेंट लेवल पे कि भाई हर साल इनको कोई नया रेट दिया जाए। हर चंद महीने बाद ही दूध की कीमतें बढ़ना अब कराची वालों के लिए कोई अचंभे की बात नहीं रही। कैमरामैन मोहम्मद जुल्फिकार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़, कराची। ओबाड़ों में जखीरा अंदोज माफिया सरगर्म, गंदम की लाखों बोरियां छुपा दी। आटे की कीमतों में दिन ब दिन इजाफा होने से मजदूर तबके के लिए मुश्किलात पैदा हो गईं। इसी पर रिपोर्ट तैयार की है अब्दुल मजीद शर ने, वो देखते हैं। ओबाड़ों में नाजायज मुनाफाखोरों ने मुख्तलिफ मकामात पर लाखों बोरियां गंदम जखीरा कर ली हैं, जिसके बायस आटे की कीमतें फी मन 5000 रुपए से भी तजावुज कर चुकी हैं। आटा मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। हम मजदूर लोग हैं, दिहाड़ीदार लोग हैं, हमारी ना मजदूरी बढ़ रही है, आटा दिन ब दिन बढ़ रहा है। हुकूमत से अपील है ताकि आटे की कीमतों में कमी की जाए। आटे की कीमत में बहुत इजाफा हो गया है, मेहरबानी करके कुछ कमी ला सकें, क्योंकि हम गरीब लोग हैं, दिहाड़ीदार हैं। आटे की कीमतों में इजाफे के बायस नान भाइयों ने भी रोटी की कीमतें बढ़ा दी हैं। मजदूर तबके के लिए रोटी का असूल मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है। शहरियों का कहना है आने वाले वक्तों में आटे का शदीद बहरान पैदा होने का खदशा है। शहरियों ने हुकूमत से आटे की कीमतों में कमी लाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली नवाज के साथ अब्दुल मजीद, न्यू ओबाड़ो। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग से शहरियों की जिंदगी अजाब। पेशावर के शहरी इलाकों में 8, नवाही इलाकों में 20 घंटे बिजली गायब होने से मामूलात ज़िंदगी ठप हो गए। वजारत तवानाई का 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग का एतराफ़। कराची लाइन्स एरिया में 14 घंटे की लोड शेडिंग से शहरी चकरा गए। इस्लामाबाद और फैसलाबाद में बिजली की तवील बंदिश पर शहरी सरापाए एहतजाज हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में बढ़ती लोड शेडिंग ने आवाम का भरकस निकाल दिया। 18 घंटे की लोड शेडिंग और शदीद गर्मी से शहरियों का जीना हराम। पेशावर के शहरी इलाकों में 8, नवाही इलाकों में 20 घंटे बिजली गायब होने से मामूलात ज़िंदगी ठप होकर रह गए। इतनी हबस और गर्मी में लोड शेडिंग जुल्म की इंतहा है, तो हुकूमत को चाहिए कि जिस तरह से भी हो कम से कम लोगों को इस लोड शेडिंग के अजाब से छुटकारा दिलाए। 1 घंटे बिजली होती है, 1 घंटे बिजली नहीं होती जी, और सारी आवाम हमारे इलाके में सब परेशान है। सूबाई दारुल हुकूमत के शहरी तवील बंदिश पर सड़कों पर निकल आए। कहते हैं लोड शेडिंग ने दिन का सुकून, रात की नींदें छीन ली हैं। रोजगार के लिए जाते हैं तो आगे से बिजली बंद होती है। कराची में लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। लाइन्स एरिया समेत मुख्तलिफ इलाकों में 16 घंटों की गैर एलानिया लोड शेडिंग से शहरी चकरा गए। यहाँ पे लाइटें नहीं होती हैं, बहुत परेशानी है। बच्चों की नींदें नहीं पूरी होती हैं, कामों पे नहीं जा सकते बच्चे। ऐसे हुकूमत से हमें क्या लेना, जब हमें मरना ही है तो फिर हम अपनी मर्जी से मरे ना। बहुत परेशान है लाइट की वजह से। जब
گھر کے مرد بچے کاموں پہ نہیں جائیں گے، نیندیں پوری نہیں ہوئیں گی تو گھر کی ضروریات پوری کیسے ہوئیں گی؟ لاہور میں بھی لیسکو کی طلب 4300 میگا واٹ سے تجاوز کر گئی۔ ٹرانسفارمر جلنے اور دیگر تکنیکی خرابیوں کے باعث گھنٹوں بجلی بند رہنا معمول بن گیا۔ ہائی لاسز فیڈرز پر 3 سے 4 گھنٹے لوڈ شیڈنگ کا شیڈیول جاری۔ وزارت توانائی نے بھی ملک بھر میں 10 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کا اعتراف کیا۔ ذرائع پاور ڈویژن کے مطابق بجلی کا شارٹ فال 5856 میگا واٹ تک پہنچ گیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ توشہ فوجداری کارروائی کیس قابل سماعت ہے یا نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق آج اہم فیصلہ سنائیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ فوجداری کیس قابل ہونے کو چیلنج کر رکھا ہے۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب آپ کو بتائیں کہ آئندہ وفاقی حکومت کا ڈھانچہ کیا ہوگا۔ ملک کی 2 بڑی سیاسی جماعتوں میں مشاورت شروع ہے۔ ذرائع کے مطابق آصف علی زرداری نے اشتراک اقتدار کے فارمولے کے تحت صدر مملکت نون لیگ جبکہ وزیراعظم بلاول بھٹو کو بنوانے کی تجویز دی ہے۔ نون لیگ کے پاس چیئرمین سینٹ اور وزارت خارجہ سمیت دیگر اہم وزارتیں ہوں گی۔ پیپلز پارٹی کے حصے میں قومی اسمبلی کی اسپیکرشپ سمیت داخلہ، خزانہ اور دیگر وزارتیں آئیں گی۔ اسی پر رپورٹ تیار کی ہے ابراہیم لکی نے، وہ دیکھتے ہیں۔ آئندہ حکومت میں کسے کون سی وزارت ملے گی، کون بنے گا وزیر اعظم؟ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان مستقبل میں اشتراک اقتدار پر اہم تجاویز سامنے آ گئی۔ فارمولہ طے کرنے کے لیے دبئی میں ہوں گے دوبارہ مذاکرات۔ ذرائع کے مطابق مجوزہ تجویز کے تحت وزیر اعظم وزارت داخلہ، خزانہ، وزیر مملکت، امور خارجہ، تعلیم، تجارت، ایویشن سمیت دیگر وزارتیں پیپلز پارٹی رکھے گی۔ مسلم لیگ نون کو مستقبل میں صدر مملکت، وزارت خارجہ، منصوبہ بندی، پانی و بجلی، دفاعی پیداوار سمیت دیگر اہم وزارتیں دینے کی تجویز زیر غور ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری اور مریم نواز کو وزارت خارجہ کا قلمدان دینے کی تجویز۔ سینٹ چیئرمین شپ نون لیگ کے حوالے قومی اسمبلی کے اسپیکر شپ بدستور پیپلز پارٹی کے سپرد ہوں گے۔ جے یو آئی سمیت دیگر اتحادیوں کو مختلف وزارتیں دی جائیں گی۔ پی ٹی آئی کی 2018 میں قومی اسمبلی کی جیتی ہوئی سیٹوں پر مشترکہ امیدوار لانے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ پارٹی رہنماؤں نے زیر غور تجاویز سے لا علمی کا اظہار کر دیا۔ کہتے ہیں قیادت جو فیصلہ کرے گی تسلیم ہوگا۔ خواجہ سعد رفیق نے کہا اتحاد میں برکت ہے، مستقبل میں معاشی اور سیاسی چیلنجز کو مل کر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ فتنہ خان نے قوم کا بڑا نقصان کر لیا، ملک کو بچانا ہے۔ سابق مشیر وزیر اعظم اسلم گل نے کہا کہ 4 سال میں ملک کی معیشت کا بہت نقصان ہوا، ہمیں متحد ہو کر پاکستان کو بچانا ہوگا۔ ابراہیم لکی، نیو نیوز، لاہور۔ سیاسی جھگڑوں کے باعث ہم فلاحی ریاست نہ بنا سکے۔ لاوارث ریاست میں سزا کا کوئی نظام نہیں۔ کرپشن کا خاتمہ ہو جائے تو ہمارے پاس وسائل کی کمی نہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تقریب سے خطاب، کہا کہ ہمارے معذوروں کے علاج کے بجائے ان سے بھیک منگوائی جاتی ہے۔ الخدمت فاؤنڈیشن تھیلیسیمیا کا مفت علاج دے رہا ہے۔ رضاکار ادارے نہ ہوتے تو علاج کا 100% بوجھ والدین کو برداشت کرنا پڑتا۔ بہت ہی مؤثر ادارہ خیبر پختونخوا میں الخدمت فاؤنڈیشن کے تحت چلنے والا یہ ادارہ ہے جس کا بنیادی مقصد تھیلیسیمیا کی بیمار اور متاثر بچوں کی نگہداشت ہے، ان کو معمول کی زندگی کے لیے دوبارہ بحال کرنا۔ اگر یہ رضاکار ادارے نہ ہوتے، یہ تعاون نہ کرتے تو یہ 100% بوجھ ہمارے ان بچوں کے والدین پر۔ اب کچھ بات ہو جائے موسم کی۔ ملک کے مختلف بالائی علاقوں میں مانسون کا آغاز۔ اسلام آباد، لاہور، مانسیرا اور آزاد کشمیر سمیت کئی علاقوں میں بادل جم کر برسے۔ گرمی کے 27 شہروں نے سکھ کا سانس لیا۔ محکمہ موسمیات نے 8 جولائی تک مختلف شہروں میں موسلادھار بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ سرگودا کے پولیس ٹریننگ سکول میں 992 ریکروٹس کی تربیت مقبل پاسنگ آؤٹ پریڈ کے موقع پر ریکروٹس نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے حاصل کی گئی خصوصی ٹریننگ کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ اس موقع پر ریکروٹس نے خوشی میں بھنگڑے ڈالے اور پنجابی گانوں پر لڈی ڈانس بھی کیا۔ رنگ رنگ تقریب کے بارے میں مزید جانتے ہیں محمد عمران گرایا کی اس رپورٹ میں۔ سرگودا میں پولیس ٹریننگ سکول میں 992 ریکروٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ۔ ریجنل پولیس افیسر شارق کمال صدیقی نے تربیت مکمل کرنے والوں سے حلف لیا۔ ریکروٹس نے عہد کیا کہ وہ پاکستان کی سلامتی اور استحکام کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ ہمیں 9 مہینوں میں ہم نے جو اخلاقیات کا درس سیکھا ہے اس کے اوپر ہم پورا اتریں اور پنجاب پولیس کا نام روشن کریں گے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔ تربیت مکمل کرنے والے ریکروٹس نے اس موقع پر دہشت گردی اور جرائم پیشہ افراد کے ساتھ مقابلے کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ ایس پی ٹریننگ ڈاکٹر انم فریال افضل نے بتایا کہ 36 ہفتوں کی ٹریننگ میں ریکروٹس کو متعدد کورسز کروائے گئے۔ شاندار کارکردگی کے حامی ریکروٹس میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ تربیت جوانوں کو تفتیش، کرائم سین سے متعلق بہترین ویڈیوز دکھا کر ان کو مختلف اسائنمنٹس دی گئی
जो कि इनके फील्ड वर्क में मुआवन साबित हो। इस मौका पर पास होने वाले रिक्रूट्स ने खुशी में भंगड़े डाले और पंजाबी गानों पर लूडी डांस पेश किया और पुरशगाफ नारे लगाए। पुलिस की ट्रेनिंग मुकम्मल करने वालों को बताया गया कि बुज़दिल और बददियानत अहलकार जुराइम पर काबू नहीं पा सकते। कैमरा टीम के साथ मोहम्मद इमरान गुराया, नियो न्यूज़, सरगोदा। जापानी दारुल हुकूमत टोक्यो में धमाका। जिला शंबाशी की एक इमारत में धमाके के बाद आतिशबाजी हुई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू ने आग पर काबू पा लिया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक धमाका गैस लीक होने के बायस हुआ। फाशिस्ट मोदी हुकूमत में बिनते हवा की आबरू तार तार। भारतीय रियासत आसाम में 8वीं जमात की तालिबा को ज्यादती के बाद कत्ल कर दिया गया। आसाम पुलिस ने 8वीं जमात की तालिबा 16 साल लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल किए जाने की तस्दीक कर दी। पुलिस का कहना है कि वाक़या कमरूप जिला में पेश आया, जहां लड़की को ज्यादती के बाद कत्ल करके दरिया में फेंका गया। पुलिस के मुताबिक लड़की गुज़िश्ता पीर को मोबाइल चार्ज कराने का बोलकर घर से गई और लापता हो गई, जिसके बाद उसकी लाश सोनापुर दरिया से बरामद हुई। पुलिस ने एक मुश्तबा शख्स को हिरासत में ले लिया। 12 साल आयशा अय्याज सवातीन इंटरनेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में चौथी बार गोल्ड मेडल जीत लिया। आयशा अय्याज टूर्नामेंट में मजबूती तौर पर 3 मेडल्स जीत चुकी हैं। आयशा अय्याज इवेंट्स में 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के तगमे जीतने में कामयाब हुई हैं। आयशा अय्याज ने अंडर 12 की कैटेगरी में कामयाबी हासिल की हैं। आयशा अय्याज ने चैंपियनशिप की बेहतरीन खिलाड़ी का एहसास अपने नाम किया। इससे कबल आयशा ने दुबई इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भी मुल्क के लिए मेडल्स हासिल किए हैं। सिंध की आवाज़ अजीम फोक और सूफी गुलकार अलन फ़कीर को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। अलन फ़कीर की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है। लेजेंड फोक गुलकार को सदारती एवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया। माजी की खौफनाक यादों ने नौजवान का जीना महाल कर दिया। खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड फिल्म द पैसेंजर का ट्रेलर जारी। फिल्म 4 अगस्त को रिलीज की जाएगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए नियो।